بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم فقہنا فی الدین۔ آج ہر دوسرا انسان مسائل کا شکار ہے، لیکن ایک علم ہر انسان کو فائدہ دیتا ہے۔ آپ معاشرے کی ساری برائیاں ایک صفحے پر لکھ لیں، لیکن ہر مسئلے اور پرابلم کا صرف اور صرف ایک ہی حل ہے، اور وہ حل ہے قرآن۔ آپ قرآن کو سیکھنا شروع کر دیں۔ معاشرے کے ایشوز چاہے کیسے بھی ہوں، چاہے وہ فیملی سے ریلیٹڈ ہوں، چاہے کسی معیشت سے ریلیٹڈ ہوں، چاہے وہ بچوں کے مسائل ہوں یا بوڑھے لوگوں کے مسائل ہوں، چاہے وہ مردوں کے کرائسس ہوں یا عورتوں کے مسائل ہوں، چاہے کسی بھی طرح کے مسائل ہوں اور کتنے ہی شدید اور مشکل حالات کیوں نہ ہوں، ان سب مسائل کا صرف اور صرف ایک ہی حل ہے، اور وہ حل ہے قرآن کا علم۔ ویورز، آپ نے ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک لازمی دیکھنا ہے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ تو چلیے ویورز، دیکھتے ہیں قرآن ہمارے مسائل کا حل کیسے بتاتا ہے۔ جب تک قرآن سیکھا نہ جائے اور دوسروں کو سکھایا نہ جائے، مسائل کبھی ختم ہی نہیں ہو سکتے۔ جیسے جیسے قرآن کا نور پھیلتا چلا جائے گا، مسائل کم ہونا شروع ہو جائیں گے۔ قرآن کو دل میں اتارنے کے لیے دل کو خالی سلیٹ کی طرح بنانا ہوگا، تبھی قرآن دل میں قطرہ قطرہ اترتا ہے۔ قرآن کی برکتوں کے کیا کہنے، جب قرآن کو تھام لیا جاتا ہے تو رحمتیں اور برکتیں نازل ہونے لگتی ہیں۔ قرآن پر تفکر سے وقت اور زندگی میں برکت پیدا ہونے لگتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الزخرف میں فرماتے ہیں، جو شخص رحمان کے ذکر سے تغافل برتتا ہے تو ہم اس پر ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں اور وہ اس کا رفیق بن جاتا ہے۔ اس لیے تمام ایشوز کی ایک بڑی وجہ قرآن سے دوری ہے۔ جتنا ہم قرآن سے دور ہوتے جاتے ہیں، اتنا ہی شیطان اور مسائل کے قریب ہوتے چلے جاتے ہیں۔ کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو کہ بصارت سے محروم ہیں، لیکن وہ تمنا کرتے ہیں کہ قرآن کو دیکھ سکیں، اور کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو سماعت سے محروم ہیں اور شدت سے چاہتے ہیں کہ تلاوت کو سن سکیں، اور ہم لوگ جنہیں اللہ نے بصارت بھی دی اور قوت سماعت بھی عطا کی، قرآن سے کتنا دور ہیں، تبھی تو مسائل میں الجھے ہوئے ہیں۔ ذرا غور کریں، ہم قرآن کے معاملے میں کس مقام پر کھڑے ہیں۔ اگر ہم پر دنیا تنگ ہوتی ہے اور مسائل کسی طرح ہمارا پیچھا نہیں چھوڑتے تو قرآن پر غور و فکر اور تلاوت کی عادت ڈال لینی چاہیے۔ صرف کچھ ہی عرصے میں رزق، فہم اور علم کے دروازے کھلنے لگتے ہیں اور مسائل ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھیے، خود کے ساتھ بلائی کا ارادہ ہے تو قرآن کو تھام لیجئے۔ جب بھی ہم کسی چیز کو چھوڑ دیتے ہیں، بے رخی اپناتے ہیں، یعنی توجہ نہیں دیتے، تو وہ چیز مرجھانے لگتی ہے، سوائے قرآن مجید کے۔ اگر تم اسے چھوڑ دو گے تو تم خود بھی مرجھا جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ القمر کی آیت نمبر 17 میں فرماتے ہیں، ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، تو پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو سیکھنے والا اور سکھانے والا بنا دے، آمین۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔